إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اصحاب الفضیلہ، علماء و مشائخ اور عزت مآب تکریم اور ترغیب کہ جن کلمات اور جذبات کے ساتھ شیخ مکرم مولانا محمد ابرار ظہیر حفظہ اللہ نے استقبال فرمایا ہے، میں اس پر ان کا ممنون اور شکر گزار ہوں اور اس خلوص اور محبت پر ان کے لیے دعا گو ہوں اور درخواست بھی کرتا ہوں اور اظہار بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جو کچھ حسن ظن کی بنیاد پر انہوں نے میرے متعلق کہا ہے، میں بہت کمتر طالب علم ہوں، ان کلمات کا میں اہل نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دین کے خدام میں شامل فرمائے اور اس دین کی چوکیداری اور اس کے جھنڈے کی علم برداری اللہ تعالی ہمارے لیے مقدر فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جیسے مولانا نے ذکر فرمایا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کی مجلس ہوتی ہے اور اس میں تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے اور الحمدللہ یہ بابرکت سلسلہ سورہ آل عمران کے اختتام کے بعد سورۃ النساء کا آغاز ہونے والا ہے۔ جس طرح عزیز گرامی شیخ صاحب کے فرزند ارجمن سلمہ اللہ وبارک فی عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کے آخر میں ان کے سلسلے کی تکمیل اور اتمام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اللہ رب العزت نے پہلے تمام انبیاء کے کمالات جمع فرما دیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں پہلے نبیوں میں جو متفرق طور پر خوبیاں اور کمالات تھے، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں وہ سارے جمع کر دیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام اور پیشوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا کہ آدم
ومن دونہ تحت لوائی یوم القیامہ، آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر بعد میں آنے والے سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی پیشوائی کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر انسانیت کی سفارش کریں گے۔ اور وہ جو بات کہی ہے کہ آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمام انبیاء کے کمالات اللہ رب العزت نے جمع فرما دیے، اور یہ جو کتاب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے قرآن مجید، اس کا نام ایک کتاب ہے اور ایک قرآن ہے۔ کتاب کے اندر بھی جامعیت کا مفہوم ہوتا ہے، اہل علم موجود ہیں۔ کتب کا معنی یہی ہوتا ہے کہ الفاظ کو اکٹھے کر کے ترتیب سے لکھنا، الفاظ کو جوڑ کے لکھا جاتا ہے تو وہ کتابت ہوتی ہے، اور کتیبہ جو ہے وہ ایک مجموعہ فوجیوں کا اور سپاہیوں کا لشکر، اس کو کتیبہ کہا جاتا ہے۔ تو کتاب کے اندر بھی جامعیت کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ ذالک الکتاب، یہ ہے الکتاب، یعنی آسمان سے نازل ہونے والی وحی، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے نبیوں کو صحیفے اور اللہ کی طرف سے کتابیں دی گئیں، اللہ رب العزت نے اس کتاب کو ان ساری کتابوں کا جامع بنا دیا۔ یہ الکتاب ہے، یہ ساری آسمانی وحی کی جامع کتاب ہے۔ اور قرآن کا جو لفظ ہے اس کے اندر بھی قراء کا معنی جو ہے وہ پڑھنا بھی ہوتا ہے اور جمع کرنا بھی ہوتا ہے، تو اس کے اندر بھی جامعیت کا لفظ موجود ہے، اس جامعیت کا معنی موجود ہے۔ تو قرآن کے اندر بھی جامعیت ہے اور کتاب کے اندر بھی جامعیت ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اللہ رب العزت نے اسے کتاب بھی کہا ہے، اور إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اسے قرآن بھی کہا ہے۔ نام اور بھی ہیں قرآن مجید کے، لیکن یہ دو مشہور نام ہیں، الکتاب اور القرآن۔ اور عزیز گرامی، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے کہ اس کی فصاحت و بلاغت نے عرب کو عاجز اور بے بس کر دیا، وہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں پیش کر سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا اور بیان اور نظام، ترتیب، تالیف، ان سارے حوالوں سے یہ اللہ کا کلام ہے، اور عظمت و رفعت کے اس مقام پر ہے کہ جہاں انسانیت جو ہے وہ عاجز ہے، لاچار اور بے بس ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو اس کی خصوصیت قرآن مجید کے بلاغت اور فصاحت کے حوالے سے اس کا اظہار اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہو، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات قرآن میں ذکر نہیں کی گئی۔ یہ کہا ہے کہ اس جیسی کتاب لے کے آؤ، اس جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ، اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ، بلکہ فلیاتو بحدیث مثلی، اس جیسی کوئی بات ہی لے کے آؤ۔ اللہ رب العزت نے یہ چیلنج فرمایا، لیکن بلاغت اور فصاحت کا اظہار نہیں فرمایا۔ جس چیز کا اظہار فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے، الہدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایت لے کر آئے ہیں، یہ رہنمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی رہنمائی ہے کہ کوئی انسان ہو، کس ذہنی اور عقلی سطح کا انسان ہو، اور اس کی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اور انسان کا کوئی بھی زمانہ ہو، وہ عرب کا زمانہ ہو آج سے 1400 سال پہلے کا، 1450 سال پہلے کا، یا وہ آج کا زمانہ ہو، یا آج کے بعد آنے والا زمانہ ہو، بہت ترقی یافتہ کوئی بھی زمانہ ہو، انسان کے لیے کامل ہدایت اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب ہدایت کے اعتبار سے ایسی کامل اور جامع ہدایت ہے
کہ اگر انسان رہنمائی کے لیے اس کی طرف رجوع کرے تو انفرادی زندگی کے اندر بھی، اجتماعی زندگی کے اندر بھی، معاشرتی زندگی کے اندر بھی، اور تجارتی زندگی کے اندر بھی، اور سیاسی اور ریاستی زندگی کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مکمل رہنمائی بیان فرمائی۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دلائل النبوہ بہت سارے ہیں، علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن جس چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خاص معجزہ قرار دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معجزے عطا فرمائے ہیں، جن معجزات کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لاتے رہے اور ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق ہوتی رہی۔ لیکن اللہ نے جو مجھے آیت اور نشانی اور میری نبوت کی دلیل اور برہان اور میری نبوت کا معجزہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، وہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ میرے بعد بھی باقی رہے گا، اور مجھے امید ہے کہ میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ کی نبوت آج بھی زندہ ہے، باقی ہے، ہم آپ کے پیروکار ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کی نبوت قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی، اور سارے نبی قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معجزہ، یہ کتاب بھی آج زندہ معجزہ موجود ہے، اور یہ اس کی خصوصیت ہے کہ یہ ہر انسان کے لیے جب بھی کوئی اس کا مسئلہ ہو جو دین سے تعلق رکھتا ہے، جو اس کی فلاح و سعادت سے تعلق رکھتا ہے، جو اس کی دنیا اور آخرت کی بہتری سے تعلق رکھتا ہے، اگر اس کو جاننے کے لیے یہ قرآن کی طرف رجوع کرے گا تو قرآن اس کی رہنمائی کرے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر بار بار یہ ذکر فرمایا ہے، یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اللہ نے یہ آیتیں تمہارے لیے اتاری ہیں لعلکم تعقلون، ان پر عقل سے کام لے کر سوچ بچار کرو، غور و فکر کرو، لعلکم تتفکرون، اس کے اندر گہرا تفکر کرو، سوچو کہ اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے، اور اللہ رب العزت نے لعلکم تہتدون، یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتے ہیں تاکہ تم راہ پاؤ، یہ رہنمائی کے لیے ہے، اس سے راہ یابی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ انسان اس میں غور و فکر کرے تو اللہ رب العزت انسان کے لیے ساری الجھنیں دور کر دیتے ہیں، سارے مسائل حل کر دیتے ہیں، اور یہ ایسی روشنی ہے جو اللہ رب العزت نے اتاری ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، جو انسان کے ذہن کو اور اس کی عقل کو بھی روشن کر دیتی ہے، اس کے دل و دماغ کو روشن کر دیتی ہے، زندگی کے راستوں کو روشن کر دیتی ہے، پورے ماحول کو روشن کر دیتی ہے۔ یہ تاریکیوں سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے کتاب اتاری ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی ملے۔ پوری زندگی کے اندر مکمل روشنی یہ کتاب مہیا کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے سراجا منیرہ کہا ہے، ایسا روشن سورج جس نے پورے جہان کے لیے روشنی عام کر دی، اور اللہ رب العزت نے قرآن کو بھی نور کہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سراج منیر تھے، اور یہ کتاب بھی نور ہے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے سب کچھ کھول دیا ہے، ہر چیز واضح کر دی ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ یہ تعلق کہ ہم جانیں کہ قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کی رہنمائی کیا ہے، قرآن ہمیں بتاتا کیا ہے، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، یہ از حد ضروری ہے۔ آج محبت کے ساتھ ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں اجر و ثواب کے لیے، کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کا پڑھنا عبادت ہے اور بہترین عبادت ہے، اور یہ اللہ کا ذکر ہے، اور سب سے افضل ذکر ہے، سب سے افضل ذکر ہے قرآن مجید، اور اس کے پڑھنے پر بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کو بطور عبادت کے تلاوت کرنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، یہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ اللہ رب العزت بھی
بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن پڑھنے والے کا قرآن سنتے ہیں. اللہ بھی سنتے ہیں قرآن، اللہ کے فرشتے بھی سنتے ہیں. بلکہ یہ تو آتا ہے حدیث میں کہ جب انسان قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے منہ پہ منہ رکھ دیتے ہیں، اس کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں. قرآن پڑھنے والے کے منہ کو چومتے ہیں فرشتے، قرآن سنتے ہیں. اور اللہ رب العزت بھی سنتے ہیں. قرآن کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن کہتا کیا ہے. قرآن ہدایت ہے، قرآن ذکر ہے، یاد دہانی ہے. قرآن مجید یہ اللہ رب العزت کا واعظ ہے، یہ اللہ رب العزت کی موعظت ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو واعظ فرمایا ہے، بندوں کو پیغام دیا ہے. یہ اللہ رب العزت کا واعظ ہے، یہ اللہ کا بیان ہے. تو یہ اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور ہماری جماعت جو ہے اہل حدیث جماعت، اس کا یہ امتیاز رہا ہے. اور بر صغیر کے اندر جہاں اہل حدیث ہوتے تھے، درس قرآن اور درس حدیث ان کی مسجدوں کا امتیاز ہوتا تھا. ہر مسجد کے اندر درس قرآن بھی ہوگا، درس حدیث بھی ہوگا. اور ہمارے علماء نے تو ایسا اہتمام رکھا، حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے ان کی زندگی میں، اگر وہ سفر میں ہوتے نا، ٹرین میں ہیں، تو فجر کی نماز پڑھی تو فجر کی نماز کے بعد مسافروں کو درس قرآن دے رہے ہیں. سفر میں بھی درس قرآن نہیں چھوڑا. حضرت مولانا سلفی رحمۃ اللہ علیہ کا درس قرآن یہاں ہوتا تھا چوک نیائی میں. میرا خیال ہے انہوں نے ایک دفعہ پورا ختم کیا اور پھر دوسری دفعہ سورۃ الفرقان تک پہنچ گئے تھے. جمعے میں بھی انہوں نے قرآن سنایا. تو قرآن مجید کی تعلیم کا یہ سلسلہ ہمارا امتیاز ہے. یہ ہماری مسجدوں کے اندر اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور آپ حضرات کو بھی اس میں شرکت کرنی چاہیے اور قرآن مجید کے طالب بننا چاہیے. یہ بہت بڑی دولت ہے جو آپ ایک آیت یا دو آیت پڑھ کے چلے جاتے ہیں قرآن مجید کی. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک آیت پڑھ لیتا ہے اس کے لیے ایک اونٹنی سے بہتر ہے، دو آیتیں پڑھ لیتا ہے تو دو اونٹنیوں سے بہتر ہے. تو اونٹنی کی قیمت میرا خیال ہے آپ خریدنے جائیں تو 1,00,000 سوا لاکھ 1.5 لاکھ سے کم تو نہیں ہوتی. تو آپ آگے ایک آیت پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو اتنی کمائی کر کے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے شوق سے اس میں سلسلے میں شریک ہوں اور طالب علم بن کے پڑھا کریں، سیکھا کریں اور یاد رکھا کریں، اور اس کو آگے گھر میں پہنچایا، احباب میں پہنچایا، آگے منتقل کیا. جو سیکھو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیکھو اور سکھاؤ. قرآن کو سیکھا اور پھر اس کو سکھایا، سکھانے والے بن جاؤ. تو بڑا مبارک سلسلہ ہے جو آپ نے شروع کیا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے اور قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے معارف اور قرآن کی برکات سے مالا مال فرمائے. سورۃ آل عمران یہ سورۃ البقرہ کی جوڑا صورت ہے، جڑواں صورت ہیں یہ دونوں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ دو صورتیں قیامت والے دن آئیں گی اس طرح کأنہما غمامتان، جیسے دو بدلیاں ہوتی ہیں، او فرقان من طیر صواف، یا دو پرندوں کی ڈاروں کے جھنڈ ہوتے ہیں، اور یہ اپنے پڑھنے والوں اور اپنے اوپر اپنے مطابق عمل کرنے والوں کے اوپر سایہ فگن ہوں گی. قیامت کے دن ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گی یہ دونوں صورتیں. تو حاج جانی، یہ دونوں جھگڑا کریں گی، وکالت کریں گی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کریں گی پڑھنے والے اور عمل کرنے والے ان لوگوں پر جو ان کے ساتھ عمل کرتے تھے، جو ان صورتوں پر عمل کرتے تھے. اور ان صورتوں کے اندر آپ نے پڑھا ہے، آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ایمان کی دعوت دی ہے اور ایمان کی حقیقت اور اس کے تقاضے بیان فرمائے. یؤمنون بالغیب سے یہ شروع ہوتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قولوا آمنا باللہ. تو اس صورت کے اندر ایمان کی دعوت دی ہے اور ایمان کی حقیقت اور اس کے تقاضے بیان فرمائے ہیں. اور جو جامع ترین آیت ہے ایمان کے تقاضوں کے حوالے سے وہ آیت البر ہے اس صورت کے اندر. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ
ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ آیت کریمہ جو ہے آیت البر، یہ قرآن مجید کی بہت عظیم الشان آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ نے ایمان کی حقیقت بھی بیان فرما دی اور ایمان کے تقاضے بھی بیان فرما دی۔ اور پھر اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے صحابہ، ان کے ایمان کی گواہی دی کہ یہ ایمان لائے ہیں اور ان کا ایمان ہے تمہارے لیے مثال، ان جیسا ایمان لاؤ۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے پیچھے جہاں اس امت کو مخاطب کیا ہے وہاں بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر لوگ ایمان لائیں ویسے جیسے تم ایمان لائے ہو، ان چیزوں پر جن پہ تم ایمان لائے ہو ان پہ ایمان لائیں اور ویسا ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم کس چیز کا دیا تھا؟ آمنوا کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ جن کو اللہ نے منتخب کر کے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا ہے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و مرافقت کے لیے جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے بھی شخصیات کو منتخب فرماتے ہیں اور ان کے ساتھی بننے کے لیے، ان کے حمایتی بننے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتے ہیں۔ ایسے نہیں بن جاتے لوگ ان کے ساتھی، یہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، یہ برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، یہ منتخب لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت اس منصب کے لیے چنتے ہیں۔ تو یہ ہے الناس، یہ انسانیت کا خلاصہ ہے، یہ انسانیت کا جوہر ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے اور آپ کی مرافقت کے لیے چنا۔ ان جیسا ایمان لاؤ اور اس طرح کا ایمان لاؤ جیسا یہ ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ایمان کی دعوت دی ہے، اور اس کے بعد جو اس کی دوسری جڑواں صورت ہے سورہ آل عمران، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ پھر جو اس کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے، ایمان تو اللہ کو ماننے دل کے یقین کے ساتھ، اس چیز کا نام ہے نا کہ اللہ کو مان لیا دل کے یقین کے ساتھ، اور پھر اللہ کو ماننے کے بعد انسان کے اوپر فرض کیا ہوتا ہے کہ اب اللہ کی مانیں، اللہ کی مانیں۔ اسلام یہ اللہ کی ماننے کا نام ہے، اور ایمان یہ اللہ کو ماننے کا نام۔ آمنت باللہ، میں نے اللہ کو مان لیا۔ کیا مان لیا؟ کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا بادشاہ ہے، وہ میرا الہ ہے۔ یہ اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کی شہنشاہی کو ماننا، یہ ایمان ہے، اور اس پہ یقین رکھنا اور اس کی تصدیق اور اس کا زبان سے اظہار کرنا۔ اور پھر اس کے بعد اسلام ہے کہ میں اس کی مان کے چلوں گا۔ اب میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کی مان کے چلوں، جو اس نے کہا ہے، جو اس نے فرمایا ہے اور جو اس کا حکم ہے، اب اس کی مکمل فرما برداری۔ بارک اللہ فیکم، مرحبا بکم، وعلیکم السلام ورحمۃ۔ تو اس کی مکمل فرما برداری، یہ ہے میری زندگی، مان کے چلنا ہے، اللہ کی مان کے چلنا ہے، یہ اسلام ہے۔ تو ایمان ہے، اس کی دعوت اور اس کی حقیقت سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ آل عمران کے اندر پھر اللہ رب العزت نے اسلام اور اس کی حقیقت بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اور اسلام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی مکمل فرما برداری۔ کسی بھی شعبے کے اندر زندگی کے انسان اللہ کی فرما برداری سے باہر نہ جائے، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کے اندر رہے۔ اللہ رب العزت کی جو حدود ہیں ان کا احترام کرے، جو اس کے اوامر ہیں ان کو پورا کرے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روک دیا ہے ان سے انسان ہمیشہ پرہیز کرے، اور ادھر انسان بالکل قدم نہ اٹھائے، ادھر نہ جائے۔ تو یہ اسلام کی دعوت ہے، اور اللہ رب العزت نے ان دونوں صورتوں کے اندر ایمان اور اسلام، ان کی حقیقت بھی بیان فرمائی، اور ان کے ساتھ جو چیز ان کی روح ہے، اسلام کی بھی روح ہے اور ایمان کی بھی روح ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے الاحسان۔ الاحسان اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بھی
ایمان کے ساتھ احسان کا بیان فرمایا، اور سورہ آل عمران میں بھی اللہ رب العزت نے اسلام کے ساتھ احسان کا بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ میں بھی وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ رب العزت نے احسان کا ذکر فرمایا، جیسا کہ وہ آیت ہے اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو اللہ رب العزت نے محسنین کا ذکر فرمایا، اور یہ تین چیزیں اسلام، ایمان اور احسان، یہ ہے پورا دین۔ یعنی ان دونوں صورتوں کے اندر پورا دین آ گیا، پورا دین ان دونوں صورتوں کے اندر آ گیا۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ان کے پڑھنے والے اور ان پر عمل کرنے والے ہیں، یہ قیامت والے دن ان کے اوپر سایہ کر کے ان کی سفارشی بن کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ تو حاجانی اصحابہما، یہ جو آل عمران اور سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ والے ہیں، کون ہیں اس والے؟ ان کو پڑھنے والے اور ان کے مطابق چلنے والے، ان پر عمل کرنے والے، یہ جو ہیں یہ صورتیں ان پہ سایہ فکن ہوں گی اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے جھگڑیں گی، یا اللہ چھوڑو ان کو، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو بخش دے۔ اور جس کی قرآن نے سفارش کر دی، یقین جانیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شافع مشفع، یہ ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش ایسے نہیں جائے گی، مقبول ہوگی۔ تو قرآن کو کس لیے پڑھنا چاہیے؟ عبادت کے لیے، کہ یہ عبادت ہے پڑھنا۔ اور کس لیے پڑھنا چاہیے؟ ہدایت کے لیے، یہ رہنمائی ہے۔ اور کس لیے پڑھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے؟ کہ یہ کل سفارش کرے گا اور قبر میں ساتھی بھی بنے گا، اور جنت میں یہ آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ وہاں آپ کو اسی کے ساتھ ہی آپ کا جو گریڈ ہے وہ اپ ہوگا، آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جائیں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ صورت جو ہے سورہ آل عمران، یہ صورت اسلام کی دعوت ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے اندر یہود کا ذکر فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ان کو دعوت بھی دی ایمان کی، اور اللہ رب العزت نے ان کی تاریخ ذکر کر کے ان کے اوپر فرد جرم بھی عائد کی کہ اب تم اس منصب کے اہل نہیں رہے۔ انی فضلتکم علی العالمین، ایک وقت تھا کہ تمہیں دنیا پر فضیلت دی گئی تھی، اس دنیا کے اوپر تمہیں فضیلت کس چیز کے ساتھ دی گئی تھی؟ کہ تمہیں اس دین کا امین بنایا گیا تھا کہ اس پر خود عمل کرو اور لوگوں تک اس کو پہنچاؤ اور لوگوں کو اس کی طرف بلاؤ، یہ ان کو فضیلت دی گئی تھی۔ لیکن ان کی تاریخ کا حوالہ دے کر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ انہوں نے اس دین کی نافرمانی کی، ناقدری کی، اور اس کے خلاف چلتے رہے، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ منصب ان سے چھین لیا، ان کو معزول کر دیا، ان کو معزول کر دیا۔ اس سورہ بقرہ کے اندر یہود کی معزولی کا ذکر ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر نصارہ کی معزولی کا ذکر ہے۔ ان کو بھی اللہ رب العزت نے معزول کر دیا۔ ان کو اللہ رب العزت نے یہود کے بعد یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار بنے ہیں، اور اب اللہ رب العزت نے یہ منصب ان کو عطا فرما دیا تھا۔ لیکن یہ عیسائی بہت شروع میں ہی یہودیوں کی سازش کی وجہ سے یہ ایسی دو بیماریوں کا شکار ہو گئے، ایک شبہات اور دوسری شہوات۔ سورہ آل عمران کے شروع میں آپ نے پڑھا ہے کہ یتبعون ما تشابہ منہ اور زین للناس حب الشہوات من النساء، یہ دو فتنے جو ہیں یہ بڑے ہی تباہ کن فتنے ہیں کہ انسان شبہات کا شکار ہو جائے، دین کے معاملے میں شبہات پیدا ہوں اور انسان راہ راست سے بھٹک جائے، اور دوسرا شہوات، یعنی جو دنیا کی مرغوب چیزیں ہیں نفس کے لیے، انسان کے لیے اس دنیا کے اندر دلچسپیاں اور رنگینیاں ہیں، انسان ان کے پیچھے لگ جائے اور اللہ سے اور آخرت سے غافل ہو جائے، دین سے غافل ہو جائے۔ یہ دو چیزیں تھیں جن کے پیچھے لگ کے دین کے اندر شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے اس طرح کا عقیدہ بنایا جو سمجھ ہی نہیں آتا۔ یہ شبہات کی بنیاد پر ہوا، اور اللہ معاف فرمائے کہ شروع سے ہی عیسائیت کا یہ طریقہ رہا ہے۔ ایک طبقہ ان کے اندر وہ گیا رہبانیت کی طرف،
لیکن وہ رہبانیت کے جو تقاضے تھے وہ نبھا نہیں سکے. ابتداؤہا فما رعوا حق رعایتہا، انہوں نے اسے اختیار کیا لیکن اس کا حق نہیں ادا کر سکے. وہ تاریخ بڑی سیاہ تاریخ ہے، بہت مختصر وقت ہے اس لیے میں ادھر جاؤں گا نہیں. اور دوسرا جو ان کے عوام تھے، جو دینی لوگ تھے وہ رہبانیت کی طرف چلے گئے، اور جو عوام تھے وہ شہوات کی طرف چلے گئے. اور آج دیکھ لیں یہ جو عیسائی ہیں اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس مذہب کے وابستگان اور پیروکار ہیں وہ عیسائیت ہے، کرسچینٹی ہے. وہ 2 ارب سے زیادہ ہے، میرا خیال ہے کوئی 2 ارب 40 کروڑ کے قریب ان کی تعداد ہے. پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تعداد انہی کی ہے جو کسی مذہب کے پیروکار ہیں. تو ان کی کیفیت کیا ہے؟ شہوات کے پیروکار ہیں. اور آج جو یورپ کی تہذیب ہے اور جو یورپ کا اس وقت مشن ہے وہ پوری دنیا کے اندر یہی ہے کہ لوگوں کو شہوات کے پیچھے لگا دیا جائے. بالکل زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں نے مزے کرنے ہیں. اور آپ عیسائیت کا عقیدہ قبول کر لیں اور آپ کا سب کچھ معاف ہے، اور آپ کو جو ان کے مذہب کے رہنما ہیں وہ بخشش کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں. یہ ایسی گمراہی ہے عیسائیت کی جس نے پوری دنیا کو گمراہی میں ڈالا ہوا ہے. اور آج پوری دنیا کے اندر اس گمراہی کو مسلط کرنے کے لیے وہ پورا یورپ ایک ہو گیا ہے. مسلمانوں کو وہ اس دین سے دور کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کا اس صورت کے اندر ذکر فرمایا. سورہ آل عمران کے اندر وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے مکالمہ کرنے کے لیے نجران کے عیسائی آئے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر حجت بھی قائم کی اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا حوالہ دے کر یہ بھی بتایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کس طرح یہ مقام عطا فرمایا تھا اور ان کی دعوت کیا تھی. ان کی دعوت تو اللہ کی عبادت کی دعوت تھی، صراط مستقیم کی دعوت تھی. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبالغے کی دعوت دی لیکن وہ گھبرا گئے. اور اس واقعہ کے اندر لکھا ہوا ہے جو وفد آیا تھا ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کرنے کے لیے، تو جو ان کا بڑا تھا نا مذہبی رہنمائی، اس کا گھوڑا راستے میں آتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، وہ ٹھوکر کھائے. تو جو اس کے ساتھ اس کا عزیز بھی تھا اور اس کا مصاحب تھا، وہ کہنے لگا تیرے گھوڑے کی یہ عادت نہیں تھی کہ یہ ٹھوکر کھاتا تھا، اب کیوں ٹھوکر کھا رہا ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں سچے نبی کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، پتہ ہے. تو اس نے کہا سچا نبی ہے تو پھر مقابلہ کرنے جا رہے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے کیا کریں، یہ جو روم کے بادشاہ نے اتنی بڑی جائیدادیں دی ہیں، اتنے بڑے نذرانے آتے ہیں، ختم ہو جائیں، پیچھے لگنا پڑے گا. یہ لالچ اور یہ شہوات انسان کو تباہ کر دیتی ہے. یہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں اس کا ذکر فرما کے ان کو بھی معزول کر دیا. اور پھر اس امت کو اللہ رب العزت نے وہاں بھی سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. اور اس صورت میں بھی ذکر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے اسے احسان کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جعلناکم امۃ وسطا. اور سورہ آل عمران میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے پیدا کیا، لوگوں کے لیے کھڑا کیا. تو اللہ رب العزت نے اب یہودیوں سے بھی لے کر عیسائیوں سے بھی لے کر یہ منصب خیر امت ہونے کا اور جہانوں کے اوپر فضیلت کا حامل ہونے کا یہ اس امت کو عطا فرمایا ہے. تو اب اس امت کو اس دین کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے جو دل سے ایمان اور یقین ہو اور زندگی کے اندر کامل اسلامیت اور فرما برداری ہو، اور اس کی روح اور حقیقت یہ ہے کہ انسان محسن اور مخلص ہو، احسان کرنے والا ہو. اور اب اللہ رب العزت نے اس صورت کا جو اختتام فرمایا ہے، ہماری قاری صاحب نے تلاوت بھی کی اسی مقام کی. یہ جو آخری 10 آیتیں ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کیا کرتے تھے. اس میں دعا بھی ہے. یہ بھی جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں آمن الرسول والی، وہ بھی یاد کر لیں اور وہ سوتے وقت پڑھا کریں، پڑھ کے سویا کریں، اور صبح اٹھا کریں تو یہ پڑھا کریں، یہ بھی یاد کر لیں ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر آخر تک. اور صبح بیدار ہو آدمی کوشش کیا کریں اذان سے پہلے اٹھنے کی، اس وقت یہ آیتیں پڑھا کرو. اس میں جو دعا ہے دونوں دعائیں بڑی عظیم دعائیں ہیں. تو وقت بہت تھوڑا ہے اور بات جو ہے نا قرآن مجید کی ہو تو آدمی جس طرف ہو جائے تو پھر سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس صورت کا اختتام جو ہے وہ اس بات پر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا. اے ایمان والو
اسبرو، صبر. صبر جو ہوتا ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس دین کے اوپر قائم رہنا ہے، اس دین کے اوپر قائم رہنا ہے، اس دین سے آگے پیچھے نہیں ہونا. جو دین ہے اسی کے مطابق چلنا ہے، دین کے اوپر قائم رہنا ہے. اس کا نام بھی صبر ہے. اور اس راستے میں جو مشکلات اور اس راستے میں جو شدائد اور جو ایسے محنتیں پیش آتی ہیں، امتحان پیش آتے ہیں، ان کے مقابلے میں انسان نے ڈگمگا کر اس دین سے پیچھے نہیں ہٹنا، اس پہ قائم رہنا ہے، صبر کرنا ہے ان کے اوپر. یعنی جو مشقتیں تکلیفیں دین کے راستے میں آئیں ان کے اوپر صبر کرنا ہے. تو ایک تو اللہ رب العزت نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، دین کے اوپر قائم رہو. اور اس کے بارے میں دین کے اوپر چلتے ہوئے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کو تحمل کے ساتھ برداشت کرو. اللہ رب العزت اس کا بڑا اجر دینے والا ہے. وَصَابِرُوا، اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرو اور دوسروں کو بھی صبر کا سبق دو. مصابرت کا معنی ہوتا ہے آپ کو ڈٹے رہنا، گھبرانا نہیں. وہ مجھے کہے کہ ہمت کرنی ہے، چھوڑنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا. ایک دوسرے کو تلقین کرو. اصبروا وصابروا ورابطوا، اور مورچوں کے اوپر ڈٹے رہو. مورچے ہیں زندگی کے اندر، مورچے ہیں. ایک مورچہ شیطان کا ہے، ایک مورچہ نفس کا ہے، ایک مورچہ دنیا کی رنگینیوں کا ہے، ایک مورچہ دین کے اور اللہ کے دشمنوں کا ہے. ان سارے مورچوں پہ پہرا دینا ہے. شیطان والا مورچہ بھی کمزور نہیں پڑنے دینا. شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، وہ تمہارا دشمن ہے. چوکس رہنا ہے کہ شیطان کہیں تمہیں زیر نہ کر لے. اور یہ نفس بھی دشمن ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. اس نفس کا غلام نہیں بننا، اس کے پیچھے نہیں لگنا، بلکہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ عز وجل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد وہ ہے، اصل مجاہد، جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اس کو اللہ کی فرمانبرداری کے اوپر لگاتا ہے. یہ بھی بڑا مورچہ ہے، شیطان کا مورچہ، نفس امارہ کا مورچہ، اور ان دنیا کی رنگینیوں کا اور ان دنیا کی دلچسپیوں کا اور ان دنیا کی شہوات کا اور مرغوبات کا مورچہ. یہ آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور جنت سے غافل کرتی ہیں. اور اللہ جس کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، سارے جہان کے خزانے ہیں جس کے پاس، اس اللہ سے موڑ کر لوگوں کو کہتے ہیں ادھر آ جاؤ. نہیں، اس مورچے کو بھی تم نے چوکی داری کرنی ہے کہ یہ چیزیں تمہیں ادھر نہ لے جائیں، یہاں سے تم پر کوئی حملہ آور نہ ہو. تم نے اپنا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے اور آخرت کو مطلوب بنانا ہے. اور جو اللہ کے دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، یہ بھی تمہیں دنیا میں مٹانا چاہتے ہیں. یہودیوں کی، عیسائیوں کی کوشش یہ ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہودی عیسائی یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں یہودی یا عیسائی بن جاؤ، اور اگر یہ نہیں بنتے کم از کم یہ تو ہو کہ یہ مسلمان نہ رہیں. ان کی پوری کوشش یہ ہے. اس لیے اس مورچے کو بھی خالی نہیں چھوڑنا. اصبروا وصابروا ورابطوا. اور اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مورچوں کے اوپر محفوظ رہنے کا اور کامیاب رہنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اللہ اکبر، کہ باجماعت نماز پڑھا کرو، مسجد کے اندر آیا کرو. ذالکم الرباط، ذالکم الرباط، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہنا، یہ ہے مورچہ بندی، یہ ہے مورچہ بندی. نفس کا مورچہ، شیطان کا مورچہ، دنیا پرستی کا مورچہ اور دنیا کے دشمن، اسلام کے دشمنوں کا مورچہ. ان سارے مورچوں پر اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت کرتے ہیں اگر بندے کی نماز ٹھیک ہے. نماز دین کا ستون. ذالکم الرباط، ذالکم الرباط. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور تقوی جو ہوتا ہے یہ اس چیز کا نام ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رہنمائی کے مطابق اس کی رضا کے لیے اسے پورا کرو، اور جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دو، اس سے بچ جاؤ. اس کا نام تقوی ہے. اور اسی صورت کے اندر سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے دشمن تمہیں کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے، تمہیں آسودہ نہیں دیکھنا چاہتے، اور یہ تمہیں ہر طرح نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر اور تقوی والا راستہ اختیار کرو تو یہ سارے مل کے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط. اور پھر یہ جو سورت شروع ہوتی ہے سورۃ النساء،
یہ تو بہت ہی عظیم الشان صورت ہے۔ یہ سورۃ النساء ایمان، اسلام اور دونوں کے ساتھ احسان کا بیان دوسری صورتوں میں ہوا۔ اب یہ جو صورت ہے، یہ صورت اس امت مسلمہ کو، یہ مسلمان امت کو داخلی طور پر دین کے مطابق منظم کرنے کے لیے، معاشرے کی اور سوسائٹی کی تنظیم اور تشکیل کے لیے جو اللہ رب العزت کی ہدایات اور تعلیمات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ یہ معاشرے کی داخلی تنظیم اور اللہ کی حدود کے مطابق اس کی تشکیل، جس کے اندر ہر ایک کا حق پورا ادا کیا جائے، اللہ کا بھی حق ادا کیا جائے اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کیا جائے، اور معاشرے کے اندر ظلم نہ ہو، معاشرے کے اندر ظلم نہ ہو، انصاف ہو، عدل ہو، اور کسی کی حق تلفی اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ یہ تعلیمات اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور اس کی بھی ابتدا جو ہے وہ تقوی سے ہوتی ہے۔ بلکہ یہ وہ آیت ہے، سورہ آل عمران کی ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور سورۃ النساء کی یہ پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور ایک سورۃ الاحزاب کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ آیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے کا حصہ ہوتی تھی، ہر خطبے میں یہ آیتیں پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تقوی کے اندر پورا دین آ جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرو اس میں بھی پورا دین آ جاتا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اس میں بھی پورا دین آ جاتا ہے۔ تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ رب العزت نے انسانی معاشرے کو منظم کرنے کے لیے اور اس کو صحیح بنیادوں کے اوپر تشکیل دینے کے لیے جو سب سے پہلی چیز بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہارا خالق ہے، اور اس نے ایک جان سے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، زمین پوری کی مٹی لے کر، اور آدم سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس جوڑے سے ساری انسانیت پیدا کی۔ تمہارا خالق ایک، اور تمہارے ماں باپ آدم اور حوا، اس لیے تم سارے ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ایک اللہ کی مخلوق ہو، اور ہم تو ایک نبی کے امتی ہیں، اور ایک قرآن ہمارا ہادی و رہنما ہے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے جو ہمیں بلا رہا ہے۔ تو ہم ایک امت ہیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اللہ رب العزت نے پھر آدم اور ان کے جوڑے سے بہت سارے مرد اور عورتیں جو ہے وہ پھیلا دیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ رب العزت کا تقوی، اللہ رب العزت کا تقوی یعنی اللہ کی فرما برداری اور صلہ رحمی۔ یہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہو۔ واسطہ اصل اللہ رب العزت ہی کا ہے، اور اسی کے واسطے سے سوال کرنا چاہیے۔ اللہ سے بھی سوال کرنا ہو تو اللہ کے واسطے سے ہی سوال کرنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں تیری رضا کا واسطہ دے کر تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ بک منک، یا اللہ تیرا واسطہ دے کر تجھ سے ہی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اللہ کا واسطہ سب سے بڑا واسطہ ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور ارحام کو کاٹنے سے اور توڑنے سے بچو، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی جو ہے یہ یعنی ایک تو انسان سارے ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، یہ انسانی اخوت ہے، اور پھر دوسری خونی اخوت ہوتی ہے، ایک خاندان کا خونی رشتہ ہونا، جو ایک دادے کی اولاد ہے، ایک پردادے کی اولاد ہے، اسی طرح ایک نانے کی اولاد ہے۔ یہ جو آپس میں خونی رشتے ہوتے ہیں، یہ رحم، اس رحم کے رشتے کی پاسداری کرو اور اس رشتے کو قائم رکھو، اسے توڑو نہ۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک تقوی کے ساتھ، اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا خوف اور خشیت جو ہے یہی انسان کے لیے سب سے بڑی محرک اور سب سے بڑا عامل ہے، انسان کو کسی چیز کی پاسداری کے لیے تیار کرنے والا۔ پولیس اور کیمرے اور خفیہ ایجنسیاں یہ کسی کو قانون کا پابند نہیں بنا سکتی، لوگ راستے نکال لیتے ہیں، زیر زمین چلے جاتے ہیں، یہ سارے سسٹم فیل کر دیتے ہیں، لیکن جو چیز انسان کو اللہ کا فرما بردار بناتی ہیں وہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التقویٰ ہاہنا، یہ اندر کا تقویٰ جو ہے کوئی بھی نہیں دیکھتا تو وہ پتہ ہے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، یہ انسان کو فرما بردار بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا تقویٰ
اور یہ جب اللہ کی فرما برداری والا معاملہ انسان کے اندر آ جاتا ہے تو سورہ طلاق، یہ سورۃ النساء الطولہ الکبریٰ، یہ بڑی سورۃ النساء ہے، اور ایک سورۃ النساء القصریٰ بھی ہے اور چھوٹی بھی ہے، اور وہ ہے سورۃ الطلاق جو 28ویں پارے میں ہے۔ وہاں اللہ رب العزت نے تقوی کی برکات بیان فرمائی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے کبھی انسان نے سوچا بھی نہیں اور کبھی انسان کو توقع بھی نہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ وہاں سے روزی دیتا ہے۔ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کوئی مشکل ہو اللہ رب العزت نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور اللہ رب العزت کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُعَظِّمْ لَهُ أَجْرَهُ، کیسے ہے؟ يُعَظِّمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ رب العزت کا جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور اس کو بہت اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تقوی کی برکات بہت زیادہ ہے، اور ایمان اور تقوی یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کر لیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا آسمان سے بھی برکتیں برسیں اور زمین سے بھی برکتیں اگلیں، زمین بھی برکتیں نکالیں، زمین و آسمان کی برکتوں کے ساتھ انسان مالا مال ہوتا ہے۔ ایمان اور تقوی یہ ان صورتوں کی تعلیم ہے۔ اور صلہ رحمی، صلہ رحمی میرے بھائیوں بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبارک لہ فی رزقہ وینسیٰ لہ فی اجلہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت کر دے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ خیر کی کثرت، خیر کی کثرت اور بہتات، اور خیر کا قائم اور باقی رہنا، خیر باقی رہے، وقتی نہ ہو کہ آئی اور چلی گی، نہیں، خیر دائمی جاری ساری مستمر اور قائم رہے اور بہت زیادہ خیر ہو، یہ ہوتی ہے برکت۔ فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور یُنسیٰ لہ فی اجلہ، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر دے، عمر میں بھی اللہ برکت کر دے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنا رشتہ جوڑ کے رکھے۔ رشتے جوڑو میرے بھائیوں، آج یہ رشتے بہت کمزور ہو گئے، بھائی بھائی ایک دوسرے سے کٹ گئے، رشتے خونی جو ہے لوگ کہتے ہیں خون سفید ہو گئے، سچی بات ہے، وہ بات ہی نہیں رہی۔ قطع رحمی اور رشتہ داریوں کے حقوق کو پامال کرنا یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو گئے۔ ایسی نفسا نفسی جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ بس ہر ایک کہتا ہے کہ جی بس مجھے اپنی غرض ہے، مجھے کسی سے کیا نہیں۔ آپ کے رشتہ داروں کا اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر حق رکھا ہوا ہے، آتِ ذی القربى حقہ، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے حقوق العباد کی بہت ساری تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ یتیموں کے حقوق بیان فرمائے، عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، بیوی کے حقوق بیان فرمائے، اور معاشرے کے اندر جیسے آیت البر کے اندر اللہ نے ایمان کی حقیقت بیان فرمائی ہے، اس صورت کے اندر ایک عظیم الشان آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پورے معاشرے کے اندر جتنے بھی آپ کے متعلقین ہوتے ہیں اللہ نے ان کے حقوق اس آیت کے اندر بیان فرما دیا۔ بڑی جامع آیت ہے یہ، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، اور اس کے اندر اللہ نے لوگوں کے حقوق بیان فرما۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، یہ اللہ کا حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا تھا نا جانتے ہو اللہ کا حق کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ شریک نہ کسی کو بنایا جائے، یہ اللہ کا حق ہے، اور پھر اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ تو اللہ نے یہاں حقوق بیان فرمائے ہیں، اور اس صورت کے اندر جس معاشرے کو منظم کیا ہے اللہ رب العزت نے وہ اسلامی معاشرہ ہے۔ عرب کا معاشرہ جاہلی معاشرہ تھا جو کسی قانون نظام کا پابند نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر یہ بھی تعلیمات دی ہیں کہ اس اسلامی معاشرے کے اندر بالادستی کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی، اور اولی الامر کی۔ اولی الامر کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ علماء، اور پھر وہ حکمران جو اللہ کے حکم کے مطابق نظام چلانے والے ہیں، یہ ہیں اولی الامر، ان کی اطاعت کرو۔ اور ان اولی الامر کے ساتھ اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں آئے گا۔ اللہ کی عدالت قرآن اور اللہ کے رسول کی عدالت سنت اور حدیث، تو ان کی طرف معاملہ آئے گا۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے، اور
اس صورت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی حضرت عبداللہ بن مسعود کو، بڑا سونا قرآن پڑھتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن اس طرح پڑھنا چاہتا ہے جیسے اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ ویسے پڑھے جیسے عبداللہ بن مسعود پڑھتے، جیسے عبداللہ بن مسعود پڑھتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے فرمائش کی، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، تو انہوں نے یہ سورت پڑھنی شروع کر دی، سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور وہ اپنے خیال میں پڑھے جا رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے جب اس سورت کا کچھ حصہ پڑھ لیا اور یہاں تک پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ وقت کیسا ہوگا جب ہر امت کے اوپر گواہ لے کے آئیں گے ہم، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور تیرے امتیوں پر آپ کو گواہ بنا کے لایا جائے گا، آپ ان کے متعلق گواہی دیں، وہ کیسا وقت ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سن رہے تھے اور آنکھیں برس رہی تھیں۔ قرآن پڑھنا بھی ایسے ہوتا ہے اور قرآن سننا بھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کا دل پگھل جائے اور انسان کی آنکھیں چھلک پڑے، یہ قرآن سننا ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ بن مسعود اس مقام تک پہنچے تو آپ نے فرمایا حسبک، رک جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ رقت طاری ہو گئی۔ تو یہ صورت بڑی عظیم الشان صورت ہے، اور اس صورت کے اندر کچھ آیتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 8 آیتیں ہیں اس صورت کی، یہ جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سارے کچھ کو ایک طرف رکھ دو، مجھے یہ آیتیں اس سب سے زیادہ پیاری اور عزیز ہیں، اتنا قیمتی ہے قرآن۔ سارا قرآن تو دنیا اس کے مقابل کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اللہ رب العزت نے یہ حقیقت قرآن میں بیان فرمائی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، آپ کو ہم نے یہ 7 دہرائی جانے والی آیتیں یا 7 دو کے مجموعے آپ کو عطا فرمائے ہیں، یعنی قرآن عظیم۔ تو اب اس دولت کے بعد لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، جو لوگوں کو ہم نے دے رکھا ہے آپ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ قرآن بہت بڑی دولت ہے، جس کو اللہ نے قرآن دے دیا اس کے بعد اور کیا چیز رہ گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 8 آیتیں ہیں، جس چیز کے اوپر سورج چڑھتا اور ڈوبتا ہے اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے، مجھے اس سب سے زیادہ یہ آیتیں پیاری ہیں۔ اور یہ آیتیں کون سی ہیں؟ جن میں اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ یرید اللہ اکبر لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم یرید اللہ ان یخفف عنکم ان اللہ لا یظلم الناس مثقال ذرہ۔ یہ 8 آیتیں اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہیں اللہ رب العزت نے۔ ان میں ایک آیت کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں، وَمَن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، عبداللہ بن مسعود نے بھی کہا یہ آیت ایسی ہے جو انسان کو بڑا حوصلہ مند کر دیتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو آدمی برا کرے، کوئی بھی برا عمل کرے یا اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے، ظلم کر بیٹھے، یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ، اور پھر اللہ سے ڈر کر اللہ کے حضور آ کے کہہ دے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، جہاں اکیلا توبہ کا ذکر آتا ہے وہاں استغفار ساتھ مضمن ہوتی ہے، اور جہاں اکیلے استغفار کا ذکر آئے وہاں توبہ بھی ضمن داخل ہوتی ہے۔ تو کیا پڑھنا چاہیے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جو آدمی برا کرے یا اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش مانگے اور اللہ کی طرف توبہ کرے، یجد اللہ غفورا رحیما، تو وہ اللہ کو پائے گا کہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یعنی اللہ رب العزت بہت ہی بخشنے والے ہیں۔ کوئی بھی انسان ظلم زیادتی کر بیٹھے، اور اسی طرح اس صورت میں یہ بھی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ جب اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے ہیں پھر آپ کے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تو یہ اللہ سے استغفار کریں اور اللہ کا رسول ان کے لیے بخشش مانگے، تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کے لیے سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ کثرت سے درود پڑھا کرو، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی آپ کو ملے گی، اور اللہ رب العزت کے وعدے بھی یہ پورے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تعلیمات اس صورت کے اندر دی ہیں، جو تفصیل کے ساتھ آپ پڑھیں گے، ان کے مطابق اپنی سوسائٹی کو منظم کرنے اور اپنی زندگیوں کو مرتب کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا سچا طالب بنا دے۔ اور جیسے حدیث وہ بیٹے نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا، اور ہمارے سینوں کا نور بنا دے، اس سے ہمارے سینے منور فرما دے۔ وجلاء احزاننا، اور یا اللہ جتنے دکھ غم ہیں دنیا کے سارے دور فرما دے۔ وذہاب ہمومنا وغمومنا، اور سارے دکھ پریشانیاں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے دور فرما دے۔ اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برہان اور نور بنا دے، اور اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کی زندگی میں بھی برکت فرمائے، اور دوسرے اہل علم بالخصوص ہمارے برادر مکرم شیخ سعید صاحب تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ دیکھ کر دل ٹھنڈا ہو گیا ہے، وہ بھی مولانا بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ مشائخ کو سلامت رکھے اور اہل علم کی زندگیوں میں برکت فرمائے، اور یہ علمی سلسلے اللہ تعالیٰ اسی طرح جاری ساری رکھے۔ شکر اللہ لکم وبارک فیکم، اور اللہ رب العزت آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے وہ نعمتیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔